السلام علیکم دوستو، کہانی اقرب کا دوسرا پارٹ پیش خدمت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ ہم دونوں اپنی جمع پونجی لگا دیتے تو ہم اتنے جمع نہ کر پاتے کہ اس کے کاروبار میں اشتراک اپنا بنا سکتے، اور دوسری بات ہم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے تھے جو شخص ہمارے سامنے نہ جانے اچانک کہاں سے آن وارد ہوا اور کھانے کے کاروبار میں شراکت کے دعوت دینے پہ تل جائے۔ امپاسبل۔ فار یو انفارمیشن، میں نے آپ سے یہ تو بالکل نہیں کہا کہ اشتراکیت کے لیے آپ کو مجھے کچھ دینا ہوگا، اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قبل اس کے ہم میں سے کوئی اس گفت و شنید کے جاری سلسلے کو مزید طول دیتا۔ ویٹر چائے لے کر آن وارد ہوا، چائے ہمارے سامنے رکھ کے وہ الٹے قدموں لوٹ گیا۔ ہاؤ اٹس سی یو بل کہ ہم کچھ دیں بھی نہ اور اتنے وسیع و عریض کاروبار میں ہماری شراکت بھی ہو جائے۔ اٹس امیزنگ۔ آپ کے بارے میں نے دونوں کی طرف بوکھلاہٹ بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کے وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ ہم دونوں کو انگش بدن کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اظہریان نے ملک اس کی طرف شک بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ناؤ کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مسٹر ظریان۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کے ظریان حیران رہ گیا۔ یہی نہیں، میں بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے رہ گیا۔ وہ ہمارے بارے میں اتنی فارمیشن کیسے رکھتا تھا؟ ہمارے کسی سوال کا جواب ہمارے پاس نہ تھا۔ آپ لوگوں کو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ لوگوں کے پاس نہیں آ گیا، بلکہ آنے سے پہلے اپنی سیکریٹری کے تھرو تم لوگوں کا مکمل بائیو ڈیٹا حاصل کیا تھا۔ میں تم دونوں کو اپنے کاروبار میں اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں، اور ایسا ہی کچھ میرا بھی ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے، مگر ہم اس چیز کو اپنی کمزوری تو نہیں بننے دے سکتے نا۔ میں آپ کو پارٹنر ضرور بناؤں گا، مگر صرف اس صورت میں کہ تم پرماننٹلی میرے ساتھ کام کرو گے۔ انشاءاللہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا کاروبار کے اندر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ تم لوگوں کو صرف پیسہ حاصل کرنا ہے۔ اس کی بات میں دم تھا اور ہمارا کون سا کچھ خرچ ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی ہم فی الوقت اس کے ساتھ کچھ دن کام کر کے دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی بنتی فٹ نظر آئی تو سو بسم اللہ، نہیں تو انا للہ۔ ہم دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ کام کرنے کو بالکل تیار ہیں، مگر ہمیں اپنے کام کے متعلق کچھ انفارم تو کرو۔ تم کس قسم کا امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو؟ کون سی چیز امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو؟ میں نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں مختلف چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ ملک کے کئی علاقوں میں میری ذاتی بوتیک بھی ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں بہت کچھ ملا ہے۔ اتنا کچھ کہہ کے دیکھ کے تم لوگوں کی آنکھوں میں چندی آ جائیں۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے، ہر بات یہاں اوپن ماحول میں کرو گے یا اب میرے ساتھ آفس چلو گے؟ اس نے ایک نگاہ ادھر ادھر دوڑائی اور رازدارانہ انداز میں بولا۔ پرائیویسی بہت ضروری ہوتی ہے۔ فی الوقت مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، سوائے تم دونوں کے۔ موت بر وقت اور گاہک بتا کر نہیں آتے، اسی لیے اب میں ہوٹلوں میں ہی ساری بات مکمل کرنے کے بارے میں خیال تم لوگوں کو مجھ پر اعتماد کر کے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس کی بات مکمل ہونے کا میں نے ظریان ملک کی طرف دیکھا۔ اس نے ہاں میں اشارہ دیا تو ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کی بات سمریز خان سے پہلے ہی اٹھ کے ظریان نے ادائیگی کر دی۔ اس وقت بھی ہم کسی عام ہوٹل میں برجمان نہیں تھے، 3 اسٹار ہوٹل تھا، مگر سمریز کی بات میں دم تھا۔ کچھ باتیں بند کمرے میں بھی بہتر رہتی ہیں، جتنی پرائیویسی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے حالات اتنے درگور ہو چکے ہیں کہ کسی کو بھی اب ہماری لمبی زیست کی توفیق نہیں۔ ہمہ وقت
اور ناقص سر پہ کفن پہنے ہوئے ہوتا ہے موت۔ یہ آئی وہ آئی۔ سمریز خان کا آفس دیکھ کے ہم دنگ رہ گئے۔ یہ ایک پورا پلازا تھا۔ سمریز خان نے بتایا کہ یہ پلازا ایک کینال جگہ پر بنایا گیا ہے جس کے 20 منٹ 3 منزلہ تھیں۔ سب کے نیچے والی منزل فقط کار پارکنگ کے لیے مختص تھی، جبکہ اوپر والی دونوں منزلیں بطور اسٹور استعمال ہوتی ہیں اور سامان کی زیادتی کے باعث اکثر سامان ان اسٹورز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ فلور سے اوپر 7 منزلیں تھیں۔ ہر منزل کے اندر لکڑی اور شیشے کے ملے جلے چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ہر کیبن کو کم و بیش 8 بائی 8 کا تھا۔ ہر کیبن ایک اکیلے شخص کے لیے بنا ہر کیبن کم و بیش 8 فٹ 8 کا تھا اور ہر کیبن ایک اکیلے آدمی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر کیبن میں برجمان شخص کا کام مختلف تھا اور بقول سمریز خان بمائے گراؤنڈ فلور ان 7 منزلوں میں کم و بیش 120 کے لگ بھگ کیبن ہیں۔ یہاں ہر شخص کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا علیحدہ کام تھا۔ کسی کے ذمہ کاسمیٹک کا سامان، کسی کے ذمہ بچوں کی ریڈی میڈس تو کسی کے ذمہ عورتوں کے میک اپ کا سامان۔ حساب کتاب الغرض ان 120 کیبنوں کے اندر برجمان تمام لوگوں کا کام ایک دوسرے سے الگ تھا۔ مطلب سمریز خان 120 قسم کی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم اس وقت اس کے دفتر خاص میں بیٹھے تھے۔ دفتر کے باہر ریسیپشن پر اس کی سیکرٹری برجمان تھی۔ میرون پھولوں والے زرد سوٹ میں کالی گھنی پلکوں والی لڑکی باغ میں کھلے سارے پھولوں سے زیادہ شگفتہ لگ رہی تھی۔ موسم کا جوبن اس پہ ٹوٹ کے برسا تھا۔ اس نے اپنے بے ترتیب گھنگریلے بال کندھوں پہ بکھیرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جگنو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی تتلیاں اپنے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پھول ہو یا تتلی یا سیپ میں بند موتی یا پھر آسمان سے بچھڑا کوئی تارا، جیسے قدرت نے زمین پہ سجا دیا ہو۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کا ظلمت کدہ اب رخ تابہ کی چمک اور مست مست آنکھوں کے سرور انگیزی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے، مگر یہ ایک فرضی خیال تھا۔ گلے میں ارغوانی مخمل کا سادہ لباس، اس پر بیش قیمت کالر باندھنے کو سنہری تسمے لگے ہوئے تھے۔ آف کورس ہزاروں لڑکے اس کی نظر الفات اور ایک خفیف سی مسکراہٹ کے لیے ترستے ہوں گے۔ لمبی لمبی پلکیں، آنکھوں پر جھکی ہوئی زرد رخساروں پر ہلکی سرخی کا نشان بہت جان لیوا تھا۔ اس کی رنگت ریشم سے بھیگے ہوئے پھولوں کی تازگی اور پکے ہوئے سیبوں میں شگفتگی کو اگر آمیزہ کیا جا سکتا تو بس یہ اس کی رنگت تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ اماوس کی رات کی مانند کالی بھورے رنگ کے گیسو تانبے کے جھلک دیتے ہوئے تھے۔ قد لمبا نہیں تھا، لگ رہا تھا، مگر نہایت موزوں تھا، متناسب۔ اف کس بلا کا حسن ہے! اسے دیکھتے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ لب نازک، نگاہیں بے باک، چہرہ کھلتے پھول کی مانند جس پر ایک تازگی شگفتگی پائی جاتی تھی۔ مشرق مغرب کے سینکڑوں سنگھار اس قدرتی فن پر نثار ہوتے تھے۔ ہم اب سمریز خان کے آفس میں برجمان تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میرا ذہن اس الڑ مٹھیارن کی طرف چلا جاتا تھا جو بری طرح سے میرے قلب و ذہن پہ قابض ہو چکی تھی۔ سمریز خان کا دفتر بڑا عالیشان تھا۔ اس کے دفتر میں سامان مشرق نفاست اور مغرب تامل کا دلکش امتزاج رکھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز نئی اور غیر معمولی تھی۔ سامان آرائش بیش قیمت اور نفیس تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے چینی کمکموں کی روشنی اثر فرحت پیدا کر رہی تھی، جبکہ فرشی قالین پہ جا بجا ریشمی گاؤ تکیے پڑے تھے۔ رنگین پردے، بیش بہا غالیچے، خوشنما چوبی الماریاں اور مشرقی ساکھ کے اونچے صندوق نما خانے ہر طرف بکثرت تھے۔ اس کے اندر بہت سی بڑی اور عجیب قسم کی مجلد کتابیں، علمی تجربات کا سامان اور متفرق عجائبات رکھے تھے۔ ایک سرے پر مغربی ساکھ کا گہرا آتش دان تھا،
जिधर देख के मैं ठिठका के ऑफिस के अंदर आतिशदान का क्या काम, मगर फिर जल्द ही इस ख्याल फजूल को जहन से निकाला कि मैं कौन सा इससे कभी किसी ऐसे ऑफिस में आया हूँ जो मुझे पता हो कि ऑफिस के अंदर आतिशदान भी होते हैं कि नहीं। आतिशदान पे खुश रंग टाइल्स लगी हुई थी और अंदर अजीब वजह की कीमियाई इंगीठी शोर पैदा करती हुई जल रही थी। छोटी टेरों अस्तदादा पर गुलदान रखे हुए थे जिसके अंदर कई तरह के फूल खिले हुए थे। एक तरफ आमने सामने 4 कुर्सियां, जबकि दरमियान एक मेज़ जिस पे कुछ पुरानी किताबें जमा थीं, जबकि कुर्सी दीवार के साथ लगी गई थी, बल्कि ऐसे ही जैसे किसी दफ्तर में एक बॉस के सामने टेबल लगा होता है और आमने सामने कुर्सियां लगाई होती हैं। मेज़ से कुछ फासले पे एक तपाई पे किसी धात, गालिबन प्लेटिनियम का बना हुआ बर्तन रखा हुआ था। चांदी के दीपक में कोई मशकी खुशबू सुलग रही थी जिसके धुएं की पतली सी लकीर छत की तरफ उठती नज़र आ रही थी। मैं महवे हैरत से 400 तक रहा था, मगर इस बात से नाशना था कि समरेज़ खान और ज़रियान मलिक की निगाहें मुझ पे लगी हुई थी। जब देखी कि इस मंज़र से फारिग हुआ और उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उन्हें पहले से ही अपनी तरफ मुतवज्जे देख के बहुत सुखी और शर्म महसूस हुई। मेरी कैफियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए दोनों ज़ेरे लब मुस्कुराए। इनका देखा देखी मैं भी मुस्कुराहट का तबादला किया। कबल इसके कि हम में से कोई बोलता, एक सन रसीदा शख्स व्हील टेबल घसीटता अंदर दाखिल हुआ। टेबल के ऊपर ताज़ा जूस से भरा एक जग और दीगर लवाज़मात सजे हुए थे। उसको देख के एक बार तो मैं खौफ से काँप उठा। वो लंबे कद का आदमी था जिसका बदन घटेला और मजबूत और चेहरा जुर्रत व इस्तक़लाल की अलामत लिए हुए था। कपड़े चंद के चिकन आलूद और सर के बाद पूरी तरह जमे हुए ना थे। मूछें छोटी और खड़ी खड़ी मगर वजाहाना शजात का निशान था। इसके चेहरे का सबसे काबिल ज़िक्र हिस्सा तेज़ आंखें थी जो कभी तेज़ कभी मुतफर्रिक नज़र आने लगती, जिनमें शफ़क़त और मुलायमियत की झलक भी दिखाई देती। रंग सांवली थी। मेरी नज़र मुतवातिर इसकी आँखों पर जमी हुई थी जो बरकी मशल की तरह जगमगाती हुई नज़र आ रही थी। इसकी शख्सियत का एक और भी काबिल ज़िक्र हिस्सा इसकी पेशानी शैतानी मुस्कुराहट थी। वो मुतवस्सित कद और मजबूत अहदे शबाब से गुज़रा होगा, कदरे फ़रबा गुज़ाद, मगर इसके बावजूद भी फुर्तीला दिखाई दे रहा था। इसके सर के बालों में सफ़ेदी की झलक भी दिखाई दे रही थी। दाढ़ी और मूछें भी हशमिशी हों मगर भवें लच्छेदार थी। ना जाने क्यों मेरा दिल यहाँ बहुत खौल रहा था। मैं बार बार ज़रियान मलिक की तरफ देख रहा था। इसे इजी देख के मैं भी इजी रहने की एक्टिंग कर रहा था, वगरना दिल की मंदिर में बजती खतरे की घंटियाँ मुझे यहाँ से फ़ौरन निकल जाने का संदेशा दे रही थी। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे दाल में ज़रूर कुछ काला है। शकूक और शुबात और वसवसों में घुर चुका था। ये तकदीर है जो इंसान को बाद अज़ फ़हम तरीक़ों से पर ढाल लेती है, मगर यहाँ तो तकदीर भी ना जाने क्यों साथ छोड़ चुकी थी। ताज़े जूस ने अंदर जाके ठंडक पैदा कर दी। हालांकि सर्दियों का मौसम था, मगर फिर भी इस ठंडे मशरूब को पी जाने का बहुत मन कर रहा था। जी कर रहा था कि सारा एकदम ही पी जाऊं। न जाने शरबत में ऐसी भी क्या सहर अंगेज़ी थी कि बाकी मांदा शरबत मैंने गिलास में उंडेला और हलक में उंडेल लिया। दोनों मेरी तरफ लबों पर बिस्तास की लहर आया किए देख रहे थे। बहुत लजीज है ये, मैंने लबों पर ज़बान फेरते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत है, समरेज़ खान ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। अचानक समरेज़ खान की सेक्रेटरी ऑफिस में एंटर हुई। मेरी तो ना चाहते हुए भी निगाहें इसी पे जम गईं। वो सीधी आके समरेज़ खान की चेयर के पास जा खड़ी हुई। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी जो इसने खोल कर इसके सामने रख दी और ख़ुद इसे कुछ समझाने की खातिर झुक गई। वो झुकी क्या, गोया क़यामत बर्पा हो गई हो। मेरे तन बदन में चूटियाँ सी दौड़ती हुई महसूस हुई। जी चाह के लपक का इसे
دبوچ لوں۔ اس وقت جو منظر میرے سامنے تھا ناقابل بیان ہے، الغرض کہ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری کنکھیاں اس کے حسن قاتل پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی محسوس کیا کہ وہ بھی کنکھیوں سے مجھے ہی تک رہی تھی۔ سمریز خان سے باتیں کرتے کرتے وہ ایک طاہرانہ نگاہ مجھ پہ ڈال لیتی۔ نظروں کا تبادلہ ہوتا تو یوں لگتا گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ رہی ہو۔ میری اس وقت کیفیت بہت دیدانی بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کبوتری کو بلی کی مانند جھپٹ کر دبوچ لیتا۔ دن گزرتے رہے اور ہماری روٹین بھی گئی۔ زریان، ملک اور سمریز ایک ہی آفس میں بیٹھتے تھے، جبکہ میں نے ایک الگ روم لیا۔ اس روم کا دروازہ ریسیپشن کی طرف ہی کھلتا تھا۔ ریسیپشن کی طرف ایک کھڑکی لگائی گئی تھی جس میں ایلومینیم اور شیشے کے پٹ لگے ہوئے تھے، جنہیں دھکیل کے کھولا بھی جا سکتا تھا تاکہ تازہ ہوا اندر داخل ہو سکے۔ جلد ہی میرے اور سمریز خان کی سیکرٹری کے بیچ گہرے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اس کا نام سحر تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح واقعی سحر ہی تھی، جو ایک نظر دیکھ لے اس کا گرویدہ ہو جائے۔ میرے دل میں شاید کوئی چنگاری اس کی محبت کی بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی چاہت کے ابھرتے تاثرات دکھائی دیے۔ تو ایک شام ہوٹل میں نے اسے کھانے پہ مدعو کیا۔ جہاں میں نے احوال دل اسے آگاہ کیا تو وہ شاید میرے منہ کا نوالا چھیننے کی خواہش مند تھی۔ ترکی ترکی اس نے بھی اظہار محبت کر ڈالا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں پلک جھپکنے میں یہ حسینہ مجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہمارے درمیان حائل تمام و شرم و حیا کے پردے اٹھ گئے۔ ابھی تک ہماری اس خفیہ محبت سے سمریز خان اور زریان ملک میں کوئی بھی آشنا نہ تھا۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ ان دونوں کو آگاہ کر ہی دوں، مگر نہ جانے کیوں ان دیکھی زنجیریں پیروں کو جکڑ لیتی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں کھڑا ہوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے صحرا کا منظر تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے ٹیلے بڑے بڑے محلوں کی شکل دھارنے لگے۔ میری آنکھوں سے حیرت ہوا دیدہ تھی۔ میرے پیروں کے نیچے ریت کی شکل بدلی اور جہاں جہاں چند سیکنڈ قبل میں ریت پہ کھڑا تھا، وہاں اب ریت کے بجائے میرے پیروں تلے نہایت چمکدار فرش تھا۔ مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دے پا رہا تھا کہ پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا۔ اچانک وہاں ایک طرف ایک مارکیٹ بن گئی جہاں لوگوں کا رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ روڈ بن گئے جہاں آمد و رفت جاری و ساری تھی۔ میں ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا یہ بدلتی صورتحال دیکھتا رہا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پلک جھپکتے ہی صحرا میں ایک شہر آباد ہو گیا۔ ابھی میں انہی خیالات کے بھنور میں پھنسا کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے دائیں کندھے پہ کسی نے نرم و گزاد ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے جھٹ سے مڑ کے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں سحر تھی۔ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے میری طرف الفت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار مجھے سحر سے خوف سا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے اس جادوئی منظر کا یہ بھی ایک سین ہے جو میرے سامنے بھیس بدل کے کھڑا ہے۔ شاید اس نے بھی میرے دماغ میں ابھرتے سوالوں کی جھلک آنکھوں کے راستے جانچ لی تھی، اسی لیے بات گول مول کر گئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہیں دوبارہ گویا ہوئی۔ ایسے ہی یہاں پریشان کھڑے رہو گے یا آفس بھی چلو گے؟ سب تمہاری بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں ساخت و جامد رہ گیا کہ یہاں اس اچانک وجود میں آتے شہر میں میرا کون سا آفس بن گیا۔ سحر، تم جانتی نہیں کہ یہ سب آج اچانک ہی۔ میں سحر کو ساری بات سے آشنا کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ تھے کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ وہ یہ سارا شہر تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے وجود میں آ گیا۔ بس یہی نہ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ ابھی تو تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں، چلو میرے ساتھ۔ سحر نے میری طرف شعلہ گلتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے میں انگش بدان رہ گیا۔ بات ختم کر کے اس نے میرے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچا تو میں یوں اپنی جگہ سے اچھل کے اس کے قریب گیا جیسے میں کوئی فٹ بال تھا جو تھوڑی سی
ٹھوکر پہ اڑ کے کہیں بھی جا گرے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس نے بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ باوجود کوشش کے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ ان گنت لوگ آ جا رہے تھے مگر کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں بار بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہا تھا مگر بے سود۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اپنی کلائی میں درد کی اٹھتی ٹیسیں محسوس ہونے لگیں۔ باوجود کوشش کے جب میں اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نہ چھڑا پایا تو میں نے زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا مگر مجال ہے کسی کے کان پہ جوں تک رینگی ہو۔ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص کا میں نے پاؤں پکڑ کے اس سے مدد مانگنی چاہی مگر جب میں نے اس کا پاؤں پکڑا تو میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کے رہ گئی کیونکہ میں نے اس کا جو پاؤں پکڑا تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا جبکہ وہ اپنی مستی میں آگے ہی آگے پاؤں پر چلا جا رہا تھا۔ دوسرا پاؤں جو میرے ہاتھ میں تھا اس کے چلنے سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے دو پیروں کے سہارے پر چل رہا ہو مگر مجھ پر جو حیرتوں کے بہار ٹوٹے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، چپ چاپ میرے پیچھے آنا، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گی۔ اس کی بات سن کے میری رہی سہی جان جیسے نکل گئی ہو۔ میں ایک تندومند مرد ہو کے ایک عورت کے سامنے کتنا بے بس ہو چکا تھا۔ آج تو ایتھرو بھی سانس چھوڑ چکے تھے۔ دل ناتواں پہ ایک بڑا گھاؤ لگا جسے میں جان سے زیادہ چاہنے لگا تھا۔ پس پردہ و آستین کا سانپ نکلی۔ میں نے جب غور کیا تو حقیقت میں سمریز خان کے آفس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا شہر کی اس حرکت پر۔ میں غصے سے اندر داخل ہوا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے یہ آج میں اپنا کام چھوڑ دوں گا یا آج شہر سے یہاں سے تین کٹی ہو جائے گی۔ میں اندر داخل ہوا تو تب تک سحر اپنی نشست پہ برجمان ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی یہ مکروہ مسکراہٹ مجھے اندر تک کسی لوہے کی طرح گرم سلاخ کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک حقارت بھری نگاہ سے دیکھا اور غصے سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں سمریز خان کے آفس میں داخل ہوا اگلا منظر دیکھ کے میری آنکھیں جیسے چندیا سی گئی ہوں۔ مجھے اپنی قوت بینائی پہ شک سا ہونے لگا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میرے سامنے سمریز خان زریان ملک زمین پہ برجمان تھے۔ اندر کا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ میں جیسے کسی دفتر میں نہیں بلکہ قصاب کی شاپ میں گھس گیا تھا۔ زریان ملک اور سمریز خان دونوں میری آنکھوں کے سامنے ایک جانور کو زمین پہ لٹائے اسے بھیڑیوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ دفتر کے اندر موجود تمام دفتری سامان غائب تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں بری طرح غوطہ زن تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہ تھا مگر جو بھی ہو رہا تھا فہیم عجوبہ ہی ہو رہا تھا۔ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ دیکھو یہ دنیا کا سب سے بڑا بچھو ہے۔ یہ بچھو کی ایک ایسی نسل ہے جس کا زہر جس کے اندر چلا جائے پلک جھپکنے میں پانی بن کے بہہ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو ہم اس بچھو کو کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خود بچھو ہیں۔ ہا ہا ہا۔ اور اب تم بھی ہماری ہی نسل میں شامل ہو چکے ہو کیونکہ اتنے دن جو تم مشروب ہماری رگوں میں انڈیلتے رہے وہ در حقیقت بلکہ ہمارے اندر کا ایک ایسا زہر تھا جو تمہارے رگوں پہ میں ہم نے اتارا ہے۔ تم جاننا چاہو گے اس زہر نے تمہیں پانی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم بہت شکتیشالی منوش ہو اور اس بات سے تم بالکل ناواقف تھے کہ تمہارے اندر کیسی کیسی شکتیاں پنہاں ہیں۔ یہ بچھو بھی ہماری نسل میں سے تھا۔ اب تمہیں اس کی موت کی وجہ بتاتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا قانون ہے جو بھی بغاوت کی صحیح کرتا ہے اسے سب مل کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں چاہے پھر وہ معافی کا خواستگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی موت لازمی امر ہوتا ہے۔ یہ میرے ہی آفس کا ایک ملازم تھا جس نے اور کوئی نہیں بس بغاوت یہ کی کہ میری سیکرٹری پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کی سزا سے کیا ملی تم دیکھ رہے ہو۔ ہم دونوں کیسے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تم میری بات کو سمجھ ہی گئے ہوگے۔ آئندہ آفس میں آؤ تو نگاہیں سنبھال کے رکھو وگرنہ تجھے ایسے نہیں بلکہ اس سے بھی بھیانک موت ماروں گا۔
تیری روح تمام سختیوں کو بھلا کر میری تکلیف کو یاد کر کے مرغ بسمل کی مانند تڑپے گی، ماہی بے آب کی مانند۔ یو انڈرسٹینڈ؟ سمریز خان نے اس بچھو کا ایک پاؤں اس کی جسم سے زور لگا کے کھینچا۔ یہ منظر دیکھ کے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں خوف سے کھڑا کانپ رہا تھا۔ زریان ملک میری طرف غصیلی نظروں سے تکا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں دے رہا تھا۔ بچھو کے اس پاؤں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور یوں چوس رہا تھا جیسے وہ خون نہ ہو، برف کا گولا ہو۔ ساتھ ساتھ وہ اس کا گوشت بھی نوچ نوچ کے چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اس سے آگے دیکھنے کی شاید مجھے ہمت نہ تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ہڑبڑا کے سماج شکن چیخ ماری اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ نماز فجر کی اذانوں کی بازگشت میری قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اب میرا دل خانہ خدا کی طرف جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں باوجود کوشش کے اپنی چارپائی سے نہ اٹھ پا رہا تھا کہ مسجد میں جا کے نماز فجر ادا کر سکوں۔ کہیں حقیقتاً میں کسی عصبی چکر میں تو نہیں پھنس گیا؟ ایک جھپتے ہوئے سوال نے میرے دماغ کے کونے سے سر اٹھایا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی مجھے۔ نہ جانے کیوں زریان ملک بھی اسی عصبی چکر کا حصہ لگنے لگا تھا۔ ایک خواب میرے قلب و ذہن پہ بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ یہ خواب کیا حقیقت سے مماثلت رکھتا تھا یا یہ محض ایک خواب ہی تھا؟ شاید ہر وقت شہر کی یادوں میں رہنے اور سمریز خان کی طرف سے ہراساں رہنے کے اسے کسی بات کا علم ہو گیا تو برا محسوس کرے گا۔ اس کا کوئی اثر تو نہیں تھا؟ دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کے پردے پہ سمریز خان کی کہی ایک بات جھومنے لگی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔